نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وأسوتنا وقدوتنا وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام حفاظ کرام سامعین عظام اور پردہ نشین خواتین چاچیوں بزرگوں اور ایمانی بھائیوں آج اہل کیدارپور کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ ان کے علاقے کے ادارہ فلاح دارین میں ایک بچے کی حفظ قرآن کی تکمیل کی مناسبت سے آج کا یہ نورانی جلسہ منعقد ہو رہا ہے. حافظ محمد عرفان صاحب بہت ہی خوش نصیب ہے کہ ان کے بیٹے نے قرآن کریم کو حفظ کیا. کل قیامت کے دن جب ان کو تاج پہنایا جائے گا وہ تاج ایسا تاج ہوگا جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے اور اسے پھر محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ کہیں گے کہ یہ تاج کس وجہ سے ہمیں مل رہا ہے, ہمارے ایسے اعمال تو نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت کہے گا یہ اس وجہ سے یہ تاج آپ کو مل رہا ہے کیونکہ آپ کے بچے نے قرآن کریم کو حفظ کیا. وہاں کھڑے بہت سے جو لوگ ہوں گے وہ تمنا کریں گے, یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حفظ کرائیں اور ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہو. لیکن اس وقت تو ظاہر ہے کہ جنت میں جانے کے بعد یا قیامت کے بعد پھر کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا ہے, اس کی تمنا ہی رہے گی.
بہت ہی خوش نصیب ہیں ان کے والدین یا اساتذہ کرام، اور آپ لوگوں کے تعاون سے چونکہ مدرسہ چل رہا ہے تو آپ کا بھی اس ثواب میں بھی ضرور بضرور حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ نہ کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم سے پہلے بہت ساری کتابیں اس دنیا میں آئیں۔ اس دنیا کو جس وقت قائم کیا گیا اس میں پیڑ پودے پہاڑ وغیرہ لگائے گئے، لیکن کوئی نہ آدم تھا نہ آدم ذات تھا، تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایک سلسلہ چلایا انسانوں کا، اور اس انسانوں کے لیے دنیا کی تمام چیزیں یہاں پیدا کی سر انسانوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیے جب یہاں بھیجا گیا انسانوں کو تو اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے حق و سچ کا راستہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے، شیطانی راستہ کیا ہے، اور ربانی طریقہ کیا ہے، ربانی راستہ کیا ہے، اس کو بتانے کے لیے ضرورت تھی اس بات کی، ضرورت تھی اس چیز کی کہ کوئی ایک کتاب ہونی چاہیے، کوئی ایک گائیڈ ہونی چاہیے جس کے ذریعے اور جس کی رہنمائی میں وہ اس راستے کو پر چل سکے اور اس شیطانی راستے سے بچ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام کو اس دنیا میں اس دھرتی میں بھیجا تاکہ انسانوں کو صحیح راستہ بتانے والے اور انسانوں کو حق و باطل میں فرق کیسے کرنا ہے اور کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، کس راستے سے بچنا ہے، کس راستے سے نہیں بچنا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف اور اللہ کے قانون کو ماننے کے لیے لہذا انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور انبیاء کرام پوری دنیا میں ہر علاقے میں ہر خطے میں بھیجے گئے، اور صحیفے کی شکل میں کتاب کی شکل میں ایک کتاب دی گئی تاکہ اس کے ذریعے اے لوگوں اس کتاب کو سامنے رکھنا، اگر چاہتے ہو ہم سیدھے راستے پر چلیں، اے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ ہم جنت کے راستے پر چلیں، اے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ ہم شیطانی راستے سے محفوظ ہو جائے تو اس راستے کو کیا کرنا، اس کتاب کو پڑھنا۔ لیکن بدبختوں نے، کمینوں نے، ملعونوں نے بہت سے انہوں نے جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، انبیاء کرام کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے پیروں پر اپنے ہاتھ سے کڑھاڑی ماری، فریقاً کذبوا وفریقاً تقتلون۔ ایسے بدبخت اور ایسے ملعون تھے کہ انبیاء کرام کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی طرف، وحدانیت کی طرف بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، لیکن بدبختوں نے، ملعونوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ فریقاً کذبوا وفریقاً تقتلون۔ بعض گروہوں نے تو انبیاء کرام کو قتل کر ڈالا، اور بعض نے تو یہ کہہ دیا، دھمکیاں دی، قالوا یا شعیب انا لنراک فی ضلال مبین۔ شعیب سے کہا، نوح سے کہا، اور دیگر انبیاء کرام سے کہا کہ تم پاگل ہو، ضلالت و گمراہی کے دلدل میں ہو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ اور نہ جانے دھمکیاں دی گئیں، یہاں سے نکال دیا جائے گا، آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کون چکے۔ بدبختوں نے کہا تھا لنخرجنک من ارضنا، ہم اپنی دھرتی سے نکال دیں گے یا ہمارے دھرم کو قبول کرو۔ لیکن انبیاء کرام باوجود اس کے کہ وہ گالیاں دے رہے تھے، باوجود اس کے کہ وہ جادوگر کہہ رہے تھے، باوجود اس کے کہ وہ انبیاء کرام کو تکلیفیں دے رہے تھے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے یہ انبیاء کرام اپنی قوم سے محبت آمیز لہجے میں یہ کہہ رہے تھے، قال یا قوم لیس بی ضلالہ، قال یا قوم لیس بی سفاہہ۔ اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں ایک میسنجر ہوں، ایک رسول ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ ایک اللہ کی، ایک ایشور کی عبادت میں لگ جاؤ، جو تمہارا خالق
تمہارا مالک ہے، یہ تمہارا رازق ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے سنا، لیکن بہت کم تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کرام کی بات مانی، اور بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے جو نہیں مانی۔ بدبختوں کا جو علاج ہوا وہ علاج یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک تبلیغ کی، لیکن جب نہیں مانے تو آسمان چھلنی کر دیا گیا اور زمین پر سوتے ڈال دیے گئے، پانی ابل رہا ہے جسے آج ہم طوفان نوح کے نام سے جانتے ہیں، اور پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ تو کہیں قوم سمود کو، تو کہیں قوم عاد کو، جب جب ان لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور پیغمبروں کو ختم کرنے کے لیے اور پیغمبروں کے خلاف منصوبے بنائے، پروپیگنڈے بنائے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ان کے سارے پروپیگنڈے، سارے منصوبے چلے گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ تو کمی سخت طوفان اور آندھیوں کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جن کو گھمنڈ تھا اپنی ثروت پر، جن کو گھمنڈ تھا اپنی دولت پر، جن کو گھمنڈ تھا اپنے مکانوں پر، جن کو گھمنڈ تھا اپنی بہادری پر، اپنی شجاعت پر، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ان کو ان کی وہ اوقات بتا دی کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم اللہ کی قدرت کے سامنے، تمہاری حیثیت، تمہاری قدرت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا اور آج بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ممالک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے تھے، وہ دنیا کے لوگ، بہت سارے ممالک جو اپنے آپ میں طاقت محسوس کر رہے تھے، گھمنڈ کر رہے تھے، قریب تھا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، لیکن ایک کورونا کی جب آفت آئی، کورونا کی جب بلا آئی، تو بڑے بڑے سپر پاوروں کے اوقات دکھا دی اللہ رب العزت نے کہ تمہاری طاقت، تو اپنے گھر میں اپنی طاقت رکھو، قدرت کے سامنے، قدرت الہی کے سامنے تمہاری ایک نہیں چلنے والی ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ بھی بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح وہ بھی بے بس تھے، لیکن آخرکار پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، پیغمبر سمجھاتے رہے، لیکن لوگ نہیں مانے۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرا کہ کوئی نبی نہیں آیا، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری برائیاں جو ہو سکتی تھی وہ اہل عرب میں اور عرب میں پائی جانے لگی۔ شراب، چوری، لڑکیوں پر ظلم، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، جھوٹ، فریب، ہر طرح کی چیزیں یہ پھیل گئی، عام ہو گئی۔ ایسے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، اس دھرتی میں تشریف لائے۔ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں، گاڑی خریدنے کے لیے جائیں گے تو گاڑی چلانے کے لیے اگر گاڑی خراب ہو گئی تو ایک بک رکھی ہوگی جس میں وہ ساری چیزیں معلوم لکھی ہوئی ہوں گی کہ اگر گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ کوئی بھی سامان لینے جائیں تو اس کی رہنمائی میں کوئی پرچی یا کوئی کتاب رکھی ہوتی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس کے لیے قرآن کریم کو بھی بھیجا گیا تاکہ اس کے ذریعے آپ وہ راستہ چن سکے جو راستہ ربانی ہے، جو صالحین کا اور انبیاء کا اور شہداء کا اور صدیقین کا راستہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو جس طرح سمجھنا چاہیے ہم نہیں سمجھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ قرآنوں پر لوگوں نے عمل کیا تھا، اس لیے حکومت تھی پوری دنیا پر، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑا تو آج ہم اپنے گھروں میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو لوگ حیران تھے، لوگ پریشان تھے، کیونکہ وہ عرب جن کی مادری زبان عربی تھی وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ کون سا کلام ہے، کیونکہ عربی کی نوک پلک جس طرح ہمارے ہندوستان میں اردو کی نوک پلک سے
شعراء کرام اور ادیب حضرات واقف ہوتے ہیں، اسی طرح اہل عرب واقف تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا وہ دنگ رہ گئے، لہذا انہوں نے کہا کہ محمد نے اسے گڑھا ہے، محمد نے اسے بنایا ہے، محمد نے اسے لکھا ہے۔ تو قرآن کریم نے بہت ہی صاف اور کھلا ہوا چیلنج کر دیا، جو آج بھی وہ چیلنج تمام انسانوں کے لیے ہے اور تا قیامت تک آنے والوں کے انسانوں کے لیے وہ چیلنج کھلا ہے۔ فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ اے وہ لوگ جو کہتے ہوں کہ محمد نے اسے اپنی طرف سے گڑھا ہے، اپنی طرف سے لکھا ہے، یاد رکھو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، تم تو فصاحت و بلاغت کے اے اہل عرب تم تو امام ہو، لے آؤ ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو اپنا معاون اپنا مددگار بنا لو اور قرآن پیش کر دو، ایک سورت پیش کر دو، ایک آیت پیش کر دو۔ اور قرآن کریم نے آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم قیامت کو نہیں کر پاؤ گے۔ یہ وہ چیلنج تھا جو آج بھی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ آئے اور قرآن کریم کو مٹانا چاہا، قرآن کریم میں رد و بدل کرنا چاہا، لیکن وہ خود مٹ گئے، قرآن کو مٹا نہ سکے، وہ خود ختم ہو گئے، قرآن کے حروف کو، اس کے حرکات کو، اس کے سکنات کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکے۔ آج کے اس ملک ہندوستان میں ایک ملعون اور خبیث النفس شخص ابھی حال ہی میں پیدا ہوا، ابھی حال ہی میں نکل کر آیا اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے پاپوں پر، اس کے جرائم پر پردہ پڑ جائے، اس لیے اس نے قرآن کا سہارا لیا، جسے اس کا سابق نام وسیم ملعون ہے اور ظاہر ہے اس کا نام جو بھی ہو اب وہ مرتد ہو گیا۔ اس نے قرآن پر حملہ بولا، اس نے کہا کہ قرآن میں دہشت گردی سکھائی گئی، اور اس نے وہ قرآن پیش کیا اور اس میں وہ آیتیں نکال دی گئی، اس نے پیش کیا کہ شاید اس کے جرائم پر پردہ پڑ جائے، شاید اس کی شہرت ہو جائے، لیکن دنیا نے دیکھا آج بھی وہ پریشان حال ہے، آج بھی وہ کبھی کبھی اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں، کیوں کاش کوئی کو جانتا اور اسے کوئی کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جس کتاب سے سکون ملتا ہے، اے ملعون خبیث النفس، تو نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا، تو نے اسی کو غلط بتا دیا، تو مر اور تو مرے گا اور تیری موت بھی دردناک ہوگی، تیرے لوگ اس سے عبرت پائیں گے۔ آج بھی کوئی اس کا نام لینے والا نہیں، کیونکہ قرآن وہ کریم ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو موم کر دیا، جس نے لوگوں کے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو دور کر دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی، کتنے بڑے صحابی، وہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے، پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، مشورے ہو رہے ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے، جو ہمارے معبودوں کو ہر لمحہ برا کہتا ہے، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ہماری سرداری چلی جائے گی، ہم اس مکے کے سردار نہیں رہیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جوش کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں محمد سے ٹکرانے جا رہا ہوں، آج اس کا سر قلم کر کے اس نے جو نئے مذہب کی شروعات کی ہے، آج اس کا قلم ختم کر دوں گا، آج اس کا کام تمام کر دوں گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، قرآن تو وہ ہے کہ قرآن اپنی خود اللہ رب العزت اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے پڑھنے والے کی حفاظت کر رہا ہے، اور انبیاء کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام قسم کی مصیبتوں سے اور دشمنوں سے محفوظ رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ چلتے ہیں
راستے میں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کے بہنوئی نے، ان کی بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ دوڑتے ہوئے گھر میں آتے ہیں، جوش ہوتا ہے، غصے میں لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج پہلے گھر کی خبر لینی ہے، پھر محمد کا جا کر نعوذ باللہ سر طلب کرنا ہے۔ لہذا وہ گھر کی طرف جاتے ہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، پہلے تو جوش میں اپنے بہنوئی پر برس پڑتے ہیں، مارتے ہیں، چوٹیں پہنچاتے ہیں۔ آخرکار جب بہن بچانے کے لیے آتی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی مارتے ہیں، لیکن جب اپنی بہن کے چہروں پر خون دیکھتے ہیں تو عمر کو کچھ سمجھ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نے قبول نہیں کیا، کہتے بتاؤ دیکھیں تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا کہ نہیں، تم ناپاک ہو، نجس ہو، پہلے غسل کرو، اس کے بعد ہم آپ کو یہ کتاب دیں گے۔ لہذا چند صحیفے، اس وقت یہ پورا قرآن مجید تو نہیں تھا، چند ورق ان کے پاس رکھے ہوئے تھے، انہوں نے دے دیے اور کہا یہ ہے جو ہم پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ان کی نگاہ پڑھی اور سورۃ طٰہٰ پڑھتے گئے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ پڑھتے گئے اور ان کے بدن کی کیفیت بدلتی گئی، کیونکہ قرآن کے نوک پلک کو سمجھنے والے عرب ہی تھے جو قرآن کی نوک پلک کو سمجھ سکتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کی تاثیر ہوئی کہ عمر نے ادھر پڑھا اور ان کے دل بدل گیا اور فوراً وہی ننگی تلوار لے کر اور فوراً پہنچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہا کہ عمر غلط ارادے سے نہیں آیا ہے، آج اس لیے آیا ہے کہ عمر کو کلمہ پڑھا دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نتیجہ یہ ہوا کہ عمر نے یہ اعلان کر دیا، آج جو دشمن تھا اسلام کا، آج جو دشمن تھا حضور کا، لیکن آج عمر وہی عمر جو شجاعت و بہادری میں لوگ اس کا نام لیتے تھے، لیکن آج جب عمر اسلام قبول کر لیا تو قرآن کریم کو پڑھا، اس نے بڑی جوش کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ بہت ہوا کہ اب نماز چھپ کر نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھی جائے گی۔ دل بدل گیا، جہالت کا زنگ دور ہو گیا۔ قرآن کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، اگر پڑھا ہے تو کسی کی جاکنی کے عالم میں کسی کا دھم گھٹ رہا ہے تو پڑھ دیا، نیا مکان بنا تو پڑھ دیا گیا، کئی دکان کھولی گئی تو قرآن پڑھ دیا گیا۔ قرآن کو ہم نے اس حیثیت سے پڑھا ہی نہیں ہے کہ اسے سمجھا جائے، جو ہدایت کی کتاب ہے، جو ایک قانون کی کتاب ہے، اس حیثیت سے ہم نے قرآن کریم کو نہیں پتا ہے۔ ایک مرتبہ خانے کعبہ کے پاس سرداران مکہ ابو جہل، عتبہ، ابو لہب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ محمد کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے بہت ستایا، ہر طرح کے حربے استعمال کیے، ہر طرح کے منصوبے بنائے، لیکن ہمارے سارے منصوبوں پر، سارے حربوں پر پانی پھر گیا۔ اب کیا کیا جائے، کون سی تدبیر اختیار کی جائے کہ محمد اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سوچتے سوچتے کسی نے کہا کہ لالچ کیا جائے، کیونکہ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے آدمیوں کو خرید سکتا ہے۔ لالچ دے کر آپ بڑے سے بڑے آدمیوں کو اور بڑے سے بڑے امیروں کو آپ خرید سکتے ہیں۔ لہذا یہ ہوا کہ کسی کو تیار کیا گیا، عتبہ نامی جو مسلمان نہیں تھے وہ تیار ہو گئے، چونکہ وہ بہت ہی نیک، بہت ہی فصیح اللسان تھے اور بہت ہی اچھے خطیب تھے۔ لہذا ان کو تیار کیا گیا کہ آپ کو محمد کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر ان کو لالچ دینا ہے اور اتنا لالچ دینا ہے کہ محمد دین کو چھوڑ کر ہمارے دین میں آ جائے۔ عتبہ پورے جوش کے ساتھ، پورے خروش کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں محمد کے پاس جا رہا ہوں لالچ دینے کے
کے لیے اور میرا کام ہو جائے گا۔ ادھر سرداران قریش اور سب ذمہ داران مکہ یہ جو بیٹھے ہوئے تھے بڑے خوش تھے کہ عتبہ کو ہم نے بھیجا ہے کیونکہ بڑا خطیب ہے اور چرب لسان ہے اور اپنی چرب لسانی سے اپنی جادوی تقریر سے محمد پر چھا جائے گا اور ان کو اپنی بات منوا لے گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جب عتبہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا محمد یہ بتائیے کہ اگر آپ بہت سارا پیسہ چاہتے ہیں، بہت سارا مال چاہتے ہیں تو ایسا کرو ہم وہ مال دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کسی بڑے سے بڑے قبیلے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کرانے کے لیے ہم تیار ہیں، اور آپ سرداری چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے کہا کہ آپ نے اپنی بات کہہ لی، اب میری بات ہے وہ سن لیجئے۔ کہا کہ سنائیے، آپ نے سنا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، کیونکہ وہ عربی سے اچھی طرح واقف تھا، اس نے قرآن شریف وہ سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، حامیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عجمیا لقوم یعلمون۔ آج پڑھتے گئے اور عتبہ سنتا گیا، اب اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ابھی جوش و خروش کے ساتھ کہاں بھی آیا تھا محمد کے دین کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے، اس کا چہرہ سرد پڑ گیا، اور وہ بولے تو کیا بولے، کیونکہ یہ جو قرآن تھا جس کو وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو اس خالق کا قرآن ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا وہ اٹھا اور وہاں سے چلا آیا۔ یہاں مکہ کے سرداران بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ عتبہ آ رہا ہے، کہا کہ جس جوش و خروش کے ساتھ عتبہ یہاں سے گیا تھا اس جوش کے ساتھ آ نہیں رہا ہے، اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، پھیکا پڑا ہوا ہے، لگتا ہے معاملہ کچھ پلٹ گیا ہے۔ وہ آیا اور کہا کہ محمد کو چھوڑ دو، وہ غالب ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں حضور کی سخت مخالفت تھی اور حضور کو ماننے والوں کو سخت تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے طفیل نامی شخص آئے اور تو لوگوں نے کہا کہ یہ اگر محمد کے قریب ہو گیا تو یہ بھی مسلمان ہو جائے گا، اور یہ بڑے سردار ہیں، تو ان سے کہا کہ آپ محمد سے مت ملیے گا، ورنہ ان کے پاس ایسا جادو ہے کہ جیسے ہی آپ ان کے پاس جائیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو طفیل نامی شخص نے اپنے کانوں میں روئی وغیرہ لگا لی کہ تاکہ آواز نہ سنائی دے، محمد کا کلام ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ خانے کعبہ میں ٹہل رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں حضور نے تلاوت فرمائی قرآن کریم، اور حضور کی آواز اس نے جیسے ہی سنا اس نے کہا ہم تو شاعر ہیں۔ وہ بڑا شاعر تھا، عربی کے نو فلک سے واقف تھا، وہ دنگ رہ گیا کہ یہ تو قرآن انسان کا نہیں ہے، کیونکہ ہم جہاں تک میری بات ہے تو میں تو بہت بڑا شاعر ہوں، میں جانتا ہوں کہ کون سا کلام کس کا ہو سکتا ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ کوئی انسان اس کو نہیں لکھ سکتا، ضرور یہ بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام اللہ ہے، اور فوراً اسلام قبول ہو گیا۔ یہ جب صورتحال ہوئی تو پھر نتیجہ یہ ہوا، یہ جب صورتحال ہوئی تو بڑے اس سے لوگ پریشان ہوئے، آخرکار جنگ بھی ہوئی، اور بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں کہ لوگوں کے دل بہت ہی موم ہو گئے قرآن کو سن کر، اور قرآن کی آیتوں کو سن کر بہت زیادہ ان کی زندگی بدل گئی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم ایک ہدایت نامہ ہے، یہ آپ کو ملا ہے، لہذا ہم پہ چاہیے کہ ہم کم از کم یہ کریں کہ قرآن جیسی عظیم
کتاب کو ہم اس طرح نہ سمجھے کہ اس کو پھولوں میں سجا کر، اچھے جلدان میں سجا کر اس کو رکھ دیں تاکہ جب رمضان آئے گا تب یہ قرآن کریم نکالا جائے گا۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ میری ماں و بہنیں یہاں سن رہی ہیں اور کچھ نوجوان لوگ سن رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں قرآن کریم کو لپیٹ کر رکھ دینا، آپ کتنی بھی اس میں خوشبو لگا دیں، آپ کتنے بھی اس پر پھول چڑھا دیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہی ہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ قرآن کریم پر بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے کہ کم از کم ایک معمول بنا لے کہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ نہ صحیح، آدھا پارہ نہ صحیح، کیونکہ مصروف آپ لوگ زیادہ ہیں، موبائل کا زمانہ ہے، اس لیے مصروفیت زیادہ ہے۔ تو میں آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ ایک پارہ پڑھیے، میں آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ آدھا پارہ پڑھیے، میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ روزانہ اتنا معمول بنا لیجئے کہ کم از کم پاؤ پارہ کا یہ معمول بنانے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے پاؤ پارہ، اور موقع ملے گا تو ہم قاری صاحب سے بھی کہیں گے، یہاں نوجوان جو لوگ طبقہ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ یہاں مولانا، آپ کے علاقے کے علماء یہاں چونکہ ہیں، موجود ہیں، آپ ان سے ملیں اور کم از کم ان سے مل کر یہ التماس کر سکتے ہیں کہ مولانا جن صورتوں کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ، ان کا مطلب، ان کا مفہوم ہمیں سمجھا دیجئے تاکہ ہم بھی کچھ سمجھیں کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم بھی سمجھیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو کون سا راستہ، کس راستے کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد تو کیا اس کا مطلب ہے، یہ کم از کم یہ وہ تعلیم ہے جو آپ کو حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن ابھی وقت ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اس لیے بہت ہی ادب کے ساتھ یہاں کے نوجوانوں سے میں التماس کروں گا کہ آپ علماء کرام سے مل کر یہ فکر پیدا کیجئے کہ صرف یہ کام نہیں چلے گا کہ فلاں ملعون نے قرآن کے خلاف بولا ہے، بکواس کی ہے، لہذا ہم احتجاج کریں گے، یہ کریں گے، ہرگز نہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن سے ہماری محبت پیدا ہوگی۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے قصبے میں، آپ کے گاؤں میں کم از کم یہ مکاتب اور یہ مدارس کھلے ہوئے ہیں۔ آپ ان علاقوں میں جائیں جہاں مدرسے نہیں، جہاں مکاتب نہیں ہیں، وہاں جائیے، وہاں لوگوں کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ یہاں کے قاری صاحب اور مولانا صاحب اور دیگر یہاں کے جو احباب ہیں ان کا یہ احسان ہے یہاں کی عوام پر کہ انہوں نے مدرسہ مکتب کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں ایک کھول کو رکھ دیا تاکہ آپ کے بچے ضائع نہ ہو۔ یاد رکھیے، اس بات کو لکھ لیجئے، جس دن یہ مکاتب، جس دن یہ مدارس ختم ہو گئے یا ختم کر دیے گئے تو یاد رکھیے آنے والی نسل ایمان پر قائم رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، بلکہ آزادی کے لیے، آزاد کرانے کے لیے علماء کرام اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس وقت مدارس نہیں تھے، یہ دارالعلوم دیوبند بھی نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا نے یہ کھڑے ہوئے اور سوچا کہ مکاتب و مدارس کو کھولا جائے تاکہ مسلمان کے ایمان کو قائم کیا جا سکے، مسلمان کو ایمان پر کھڑا کیا جا سکے۔ لہذا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور وہاں سے جو کوشش ہوئی پورے ہندوستان میں اور بر صغیر میں ایک جال بچھا دیا گیا۔ اس وقت ہندوستان کئی ٹکڑوں میں نہیں تھا تو جال بچھا دیا گیا مدارس کا، مکاتب کا، اور آج انہی مدارس کی دین ہے، آج انہی مکاتب کی دین ہے کہ ہمیں جگہ جگہ پر حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔
جگہ جگہ پر علماء کرام کی تعداد نظر آ رہی ہے، جگہوں جگہوں پر ہمیں ائمہ حضرات مل جاتے ہیں اور ہمیں پڑھانے والے مل جاتے ہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے قصبے میں حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ اس لیے اس نعمت عظیم کو کبھی بھولے نہیں۔ آپ کی صرف ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مدرسے کو، اپنے علاقے کے مدرسے کو اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس کے آپ ان کی دامیں درمیں سخنیں جو بھی جس طرح بھی ہو سکے ان کے ساتھ کھڑے رہیے، مدد کیجئے تاکہ آپ کے جو بچے ہیں یہ آئندہ ایمان پر قائم رہیں۔ آج جتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی دین کی بنیادی تعلیم ہرگز ہے ہی نہیں۔ آج سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے، ABC انگریزی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، لہذا جہاں بولنا شروع کرتا ہے کہ اس کو وہاں جہاں انگلش میڈیم میں داخلہ کرا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے میں تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو جتنی سی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا چاہیں دلوا سکتے ہیں، وقت کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جائے، لیکن یاد رکھے دین کی بنیادی باتیں مکتب میں سکھائے بغیر اگر آپ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں یا کسی انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں باوجود اس کے کہ اس کو دین کی بنیادی اور موٹی موٹی باتیں معلوم نہیں ہے تو معاف کیجیے گا کہ آپ اس کو جو ڈال رہے ہیں وہ اس کو مرتد ہونے کے لیے ڈال رہے ہیں، وہ آگے چل کر ایمان پر قائم نہیں رہے گا۔ الامان والحقیق، اس لیے یاد رکھیے اور خوب یاد رکھیے، آپ کا بچہ جب اس لائق ہو جائے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے تو آپ ان مکاتب کی، ان مدارس کی طرف رجوع کریں اور اس سوچ کے ساتھ یہ وہ مدارس ہیں، یہ وہ مکاتب ہے جو ہماری نسل کے ایمان کے محافظ ہیں، ہماری تحفظات کے قائم کرتی ہیں، لہذا ان کی ہمیں مدد کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بنیادی تعلیم حاصل کر لیں پھر آپ اس کو عصری تعلیم میں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم میں، کالج اور یونیورسٹی میں لے جائیں، مبارک ہو، لیکن یہ کام کرنا ہے۔ آج الٹا ہے، آج دیہاتوں میں اور بہت سے شہروں میں بھی، شہروں میں تو اب اس کا رجحان کم ہو رہا ہے لیکن دیہاتوں میں ایک عام رجحان یہ بنا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ شہروں میں بھی اس طرح کی چیزیں بہرحال ہوتی ہیں، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تہیا کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی بنیادی باتیں جب تک ان مدارس میں، ان مکاتب میں سکھا نہیں دیں گے تب تک ہمارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم ان بچوں کو عصری تعلیم میں بھیجیں۔ یہ بات یاد رکھیے، چاہے وہ مسلم پرسنلہ ہو، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے وہ دیگر تنظیمیں ہوں، وہ اس بات پر زور دے رہی ہیں اور مکاتب و مدارس قائم کروا رہی ہیں اور ہمارے تبلیغی احباب کی بھی باقاعدہ تحریک بھی چل رہی ہے کہ ان مکاتب کو قائم کیا جائے، چاہے وہ مسجدوں میں ہو، چاہے وہ مدرسے میں ہو۔ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ بات بہت ساری ہو گئی ہیں، بہت ساری ہو گئی ہیں، اخیر میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ان مدارس سے جوڑیے اور چونکہ آپ کے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری، آپ کی نسل کی ایمان کی ذمہ داری ان مدارس پر ہے، ان مکاتب پر ہے، اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جس طرح آپ اپنے گھر کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے گھروں کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ ان مکاتب کی، ان مدارس کی
کی مدد کریں، کسی بھی طرح سے ہو سکے ان کی مدد کریں تاکہ یہ محافظ بنے رہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پورے گاؤں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جتنے بچے ہیں ان کو کم از کم قرآن کریم اور ایک کتاب آتی ہے تعلیم الاسلام، ان کو ان کا رٹا جب تک نہیں لگوا دیں گے ان کو باہر نہیں لے جائیں گے. یہ بات ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگی، اگر آپ یہ چیز نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہ یہ بچہ، اگر آپ نے اس بچوں کو کہیں بھیج دیا، دین کی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کرائی، کل یہ بچہ میدان محشر میں قیامت کے دن دامن پکڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اللہ یہ میرا باپ ہے جو مجھے پیسوں کی مشین بنانا چاہتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم پڑھتے. اگر میرا باپ چاہتا، اگر میرے والدین چاہتے تو ہم دین کی بنیادی باتیں سیکھ لیتے، لیکن میرا باپ میری ماں پیسوں کی مشین مجھے بنانا چاہتی تھی، اس لیے مجھے پڑھنے نے نہیں دیا. میرے عزیز ساتھیوں، کہیں نہ ہو کہ میرا بیٹا جس کو ہم لاڈ پیار سے پال رہے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہو جائے تو بڑی شرمندگی ہوگی. اس لیے کل ہمارا بیٹا وہاں جا کر یہ کہے، اس سے پہلے ہم یہ فکر کریں کہ ہم ان مدرسوں میں جتنے بھی بچے چھوٹے ہیں جب تک وہ قرآن کی تعلیم اور دین کی بنیادی تعلیم، ہمارے قاری شکیل صاحب نے جو بھی نظام متعین کیا ہو ظاہر علماء کرام کی رہنمائی میں ہوگا، تو جب تک حاصل نہ کر لیں تب تک حرام ہے کہ آپ کسی کالج یونیورسٹی میں جا کر داخلہ کرائیں. یہ وہ چیز ہے اگر آپ نے ٹھان لیا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنا تعلق علماء کرام سے جوڑیے اور یہ سوچ لیجیے کہ یہ وقت ہے، یہ وقت بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں پر ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق علماء سے جوڑیں اور علماء سے جوڑ کر اس چیز کی فکر کریں کہ ہم اپنا کام، ہر کام شریعت کے مطابق کریں. اور بات ختم کرتے ہوئے ایک بات اور کر دوں، علماء کرام انسان ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہ فلاں، ابھی آپ کچھ نہ کچھ سوچنے لگیں گے تو علماء کرام انسان ہوتے ہیں اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے. تو دیکھیے دو طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں. ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو شہد کی مکھی کہلاتی ہے کہ کانٹوں میں بھی اگر پھول لگا ہو تو وہاں کسی طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہاں چلی جاتی ہے اور اپنے مطلب کی چیز لے کر اڑ جاتی ہے. اسے کانٹوں سے مطلب نہیں ہوتا. اگر وہ یہ سوچتی رہے کہ کانٹا نہیں جائیں گے شہد ہی نہیں بنے گا. اور ایک وہ مکھی ہوتی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف گھوڑے اور پھنسی پر بیٹھتی ہے. لہذا ہم علماء کرام سے محبت اور علماء کرام سے استفادہ اور ان سے فائدہ اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں جب یہ دو چیز اپنے سامنے رکھیں گے کہ ہم وہ شہد کی مکھی بنیں گے یا اپنے فائدے کی چیز، استفادے کی چیز ان سے حاصل کریں گے. اگر ایک دو چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں تو ہم وہ گند مکھی نہیں بنیں گے. اس سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف داغ اور دھبے ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر یہ مثال اپنے سامنے رکھیں گے تو علماء کرام سے بھرپور آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. جب علماء کرام سے محبت ہوگی، ان سے استفادہ ہوگا تو آپ کا ہر قدم شریعت کے مطابق ہوگا. تو پھر آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، آپ خوش ہوں گے، خوش خرم ہوں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے گھروں میں بہاریں کیوں آ گئی،
رحمتیں کیوں آ گئی، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ آپ کا گھرانہ علماء کرام کی صحبت کے نتیجے میں استفادہ کی وجہ سے آپ کا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن گیا ہے، اسلامی چیزیں آ گئی ہیں، اس وجہ سے آپ طرف رحمتیں اور رحمتوں کی بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت اور علماء کرام کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔